ہمارے دنیا میں کوئی دنیاوی معاملات میں واہ واہ روزمرہ کی زندگی میں جی ہر بات پہ قسم نہیں اٹھائی جاتی، بالکل ہے، لیکن خاص بات سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں جا بجا قسمیں اٹھائیں، واہ واہ کہیں محمد کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم پہ قسمیں، سبحان اللہ، اسی طرح انسان پہ یہ تفکر و تدبر واہ، یعنی غور و فکر کرو، جی تم ویسے ہی نہیں بن کے، بالکل ہے، تمہیں بنانے میں بڑا ٹائم لگا ہے، بالکل بڑی سوچ و بچار ہوئی جی ہے، جی بڑا بالکل ٹھیک، تفکر و بالکل تدبر ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک، اللہ نے فرمایا والتین، مجھے قسم ہے تین کی، والزیتون، مجھے قسم ہے زیتون کی، وطور سین، مجھے قسم ہے طور سین کی، واہ واہ، وہذا البلد الامین، اور مجھے قسم ہے مبارک شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بڑا ہی حسین، بڑا ہی سونا، بڑا ہی خوبصورت پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن میں غور کریں، اس کی خلق میں غور کریں اور پوری کائنات میں غور کریں۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں غور و فکر کا حکم دے رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں، اس میں آپ کو کیا حکمت نظر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پروفیسر صاحب آپ کا بے حد شکریہ، بالکل، آپ نے ایک خوبصورت ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے مدعو فرمایا۔ اللہ کریم آپ کو، آپ کے چینل کو اور آپ کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے، بہت شکریہ، مزید عزتوں سے نوازے۔ آپ ایک خوبصورت ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور خوبصورت پروگرام کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ اب دیکھیں کہ غور و فکر، تفکر و تدبر، جی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قرآن میں جا بجا ارشاد فرمایا، بالکل ایسا، اور بڑی کثرت کے ساتھ، جیسا آپ نے کافی حوالہ جات کے ساتھ جی جی مختلف سورہ میں قرآن پاک کا آپ نے ذکر کر دیا۔ جی ہمیشہ قرآن پاک میں اس چیز کا زیادہ ذکر ہوتا ہے جس کی اہمیت زیادہ ہو۔ بالکل ٹھیک، جس طرح آپ نماز دیکھ لیں، جی 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 اس بہت زیادہ اہمیت والی چیز ہے، تو ایسے، اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار اس کا ذکر قرآن میں وعدے کی بے شمار آیات، وعدے کی بے شمار آیات ہیں، جی اسی طرح حسن اخلاق کی بے شمار آیات ہیں، بالکل ٹھیک، اور یہ تفکر و تدبر ایسے ہی، قرآن میں جا بجا کسی نہ کسی جگہ بالکل مختلف طرق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جی اس کو ارشاد فرمایا۔ بالکل، اب اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی کسی چیز میں بھی آپ تفکر و تدبر دیکھ لیں، جی جی آپ یہ زمین و آسمان کا نظام دیکھ لیں سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ زمین بنائی، جی کتنی عالیشان، واہ، اس میں طرح طرح کی چیزیں اگائی ہیں، سبحان اللہ، یہ اس پالن ہار کے علاوہ دوسری کوئی ذات نہیں کر سکتی۔ بالکل ٹھیک، آسمان پہ آپ غور و فکر کریں، دیکھیں جی جی، ہم اگر ایک گھر بناتے ہیں، ہوں، اگر اس میں ستون نہ ہو تو اس کی چھت کھڑی نہیں ہو سکتی، بالکل ایسے، بالکل، اور یہ آسمان آپ دیکھیں کہ پوری کائنات پہ یہ اللہ کا آسمان پھیلا ہوا ہے، سبحان اور اللہ، بغیر کسی ستون کے جو ہے بالکل وہ کھڑا ہے۔ بالکل ایسے، سورج کا آپ نظام دیکھ لیں، واہ مقررہ وقت پہ نکلتا ہے واہ واہ، اور اپنے مقررہ وقت میں وہ غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یقیناً اس کو طلوع کرنے والے بھی کوئی ذات موجود ہے، واہ واہ واہ، اور اس کو غروب کرنے والے بھی کوئی ذات سبحان موجود ہے، اللہ، سبحان اور یہ آسمان جو بغیر ستون کے کھڑا ہے، اللہ، تو یہ بغیر ستون کے کھڑا کرنے والے بھی کوئی ذات ہے، بے شک، اور اس زمین کی، اس ہستی، اس کائنات کا نظام چلانے والے بھی کوئی ذات ہے، سبحان اور اللہ، یقیناً وہ ایک ہی ذات ہے، اللہ رب العزت کی۔ بالکل اور اس پہ قرآن کریم کی آیت شاہد ہے، جی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سورہ ملک کی پہلی آیت ہے، سبحان اللہ، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، واہ، کہ کل کائنات کی بادشاہت جس کے ہاتھ میں ہے سبحان وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ واہ 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 واہ، اب اس زمین کے اندر جو چیزیں ہیں، جی، پروفیسر صاحب قبلہ، کسی ایک چیز میں انسان غور و فکر کرے، صحیح، تفکر و تدبر کرے، بالکل، اس کی ساری زندگی ختم ہو جائے گی، سبحان وہ اللہ، اس میں پوری غور و فکر نہیں کر سکتا۔ بے شک ایسے ہی، اب دیکھیں ایک انجینئر ہے، جی وہ عمارت بناتا ہے، اس کے لیے پورا وہ پروسیجر کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کون سی چیز کس جگہ پورا وہ ایک اپنی پوری جان لگا دیتا ہے، بالکل ٹھیک، اور وہ تو ایک چھوٹی سی عمارت بناتا ہے، جی جی، اللہ تبارک و تعالی نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، بالکل ٹھیک، اور اس کائنات میں طرح طرح کی چیزیں رکھی ہیں، جی، اور ہر چیز میں غور و فکر، تفکر و تدبر کرنے کا انسان کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا حکم ارشاد فرمایا ہے بالکل کہ میری بنائی ہوئی چیز میں آپ تفکر و تدبر کرو۔ بے شک، اور جب بندہ ہاں، اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں تفکر و تدبر کر لیتا ہے، ہاں، اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی چیز کو
وہ سمجھ لیتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑا مقام عطا کر دیتا ہے بالکل ٹھیک، اور بڑی جو ہے وہ آگے کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں، اب ہم اپنی یہ جو ہمارا اپنی ذات پہ ہم آتے ہیں، بے شک یہ انسان دیکھیں، جی انسان کو بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسمیں قرآن میں اٹھائی، سبحان اللہ، فرمایا والتین ہاں والزیتون واہ واہ وطور سینین واہ واہ، وہذا البلد الامین، پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم۔ واہ اب ہم پروفیسر صاحب قبلہ اپنی اس باڈی پہ توجہ دیں، واہ، یہاں ہمارے یہ سر کے نیچے والا جو حصہ ہے جی جی یہ سارا فرشتوں نے بنایا ہے، سبحان اللہ، یہ مٹیریل، یہ گوندا مٹی یعنی حضرت آدم علیہ السلام، جی جی جی، اور یہاں سے اوپر کا انسان کی باڈی میں جو سب سے ممتاز و محترم چیز ہے جی وہ انسان کا فیس ہے، بالکل ٹھیک، وہ انسان کا چہرہ ہے، واہ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے پہ تھپڑ مارنے سے منع فرمایا، بالکل، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی۔ جی جی اب بندہ اپنی یہ جو باڈی ہے، جی جی، کون ہے دنیا، اب یہ بازار سے کھلونے ملتے ہیں، ہاں پلاسٹک کا تو بندہ بنا لیتا ہے ایسے ہی ہے، اور کسی مٹیریل کا تو بندہ بنا لیتا ہے، ایسے ہی ہے، لیکن یہ جو آدمیت ہے یہ پتلا ہے، جی جی اور پھر اس میں یہ زبان رکھی، جی، اور زبان ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جی، پھر اس میں قوت گویائی کو اللہ نے پیدا سبحان کی اللہ، ہے۔ سبحان اللہ، یہ اگر بندہ اسی پہ غور و فکر کرے نا، ہاں بالکل، یہ اگر دیکھیں ہماری یہ جو باڈی ہے، جی ہمارا جو فیس یہ اتنا خوبصورت ہے، سبحان اللہ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ واہ، اب دیکھیں قسم جو ہے، اب اسی پہ بندہ غور و فکر، یہ جو آپ نے آج کا ٹاپک جی، رکھا، جی، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ویلکم سر، کہ یقیناً ناظرین سن کے معزوز ہو رہے ہوں گے۔ سر، تفکر و تدبر، صرف انسان، باقی چیزیں تو چھوڑ دینا، جی جی یہ کائنات نظام ہستی جو اللہ تبارک و تعالی چلا رہا ہے جی جی، اس کو چھوڑ دیں، صحیح، مطلب سورج نکلتا ہے ٹائم پہ نکلتا ہے، ٹائم پہ غروب ہوتا ہے، ہاں، چاند نکلتا ہے، ستاروں کی منزلیں مقرر ہیں، منزلیں مقرر ہیں، جی جی، زمین کے چکر مقرر ہاں، ہیں، بالکل ایسے، یہ کہکشاں کا نظام ہے، ہوائیں چل ہوائیں رہی ہیں، چلتی بارشیں ہو رہی ہیں، ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، جی جی، فور موسم اللہ نے وہ کائنات میں رکھ دی ہیں، ٹھیک، بہار بھی ہے، خزاں ہاں، بھی ہے، ہر ایک چیز اپنے ٹائم پہ آتا ہے، بالکل ایسے، یہ چیزیں۔ اب یہ جو ہماری یہ جو آدمیت ہے، انسان ہے، واہ، بندہ اسی پہ تفکر و تدبر کر لے، بالکل ایسے، اور ہمیشہ قسم، پروفیسر صاحب، اللہ تعالیٰ کسی خاص چیز پہ کھاتا ہے۔ سبحان اللہ، اب ہاں ہمارے دنیا میں کوئی دنیاوی معاملات میں، واہ واہ، روزمرہ کی زندگی میں جی، ہر بات پہ قسم نہیں اٹھائی جاتی، بالکل ہے، لیکن خاص بات سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں جا بجا قسمیں اٹھائی، واہ واہ، کہیں محمد کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم پہ قسمیں، سبحان اللہ، اسی طرح انسان پہ یہ تفکر و تدبر، یعنی غور و فکر کرو، جی، تم ویسے ہی نہیں بن کے، بالکل ایسے، تمہیں بنانے میں بڑا ٹائم لگا ہے، بالکل، بڑی سوچ و بچار ہوئی ہے، جی، بڑا تفکر و تدبر ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک، اللہ نے فرمایا والتین، مجھے قسم ہے تین کی، والزیتون، مجھے قسم ہے زیتون کی، وطور سین، مجھے قسم ہے طور سین کی، واہ واہ، وہذا البلد الامین، اور مجھے قسم ہے مبارک شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بڑا ہی حسین، بڑا ہی سونا، بڑا ہی خوبصورت پیدا کی ہے۔ میروی صاحب، میں اگر یہ اس میں سمجھوں کہ آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اس کائنات میں، اس کی مخلوق میں، اپنی ذات میں اگر ہم غور کریں تو ہم لا محالہ جو ہمارا بنانے والا ہے، ہمارا مالک ہے، کریٹر ہے، اس تک ہمیں لے آتی ہے یہ چیز۔ جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک، یعنی ہمیں یہ ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا در بتاتی ہے، بالکل ٹھیک، ہمیں اس بارگاہ میں لے کے چلتی ہے آپ کا پوائنٹ کہ ہم خود نہیں بنے، جی سر، کسی نے بنایا ہے، ماشاءاللہ، بنانے والا موجود ہے، واہ، ہم نہیں بول رہے، بالکل ٹھیک، ہمیں بلانے والی ذات موجود ہے، بالکل ہم نہیں بیٹھے، جی سر، ہمیں بٹھانے والی ذات موجود ہے۔ واہ واہ، اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔